کر رہی ہے، پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی جو رینکنگ ہے ٹاپ 200 یونیورسٹیز کے اندر آنے سے ہمارے لیے بہت یہ قابل اعزاز بات ہے۔ جو بات میں آج دیکھ کے اور پراعتماد ہوا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل نہایت محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ پاکستان کے نوجوان نسل پاکستان کی مستقبل کی امید ہے، اور اس کا انٹرپرائز، اس کی جستجو، اس کی لگن اور اس کی کریٹیوٹی میں ہی ہمارے مستقبل کے تمام مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ آج 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ آج جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں کہ ہم ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی قسم کی صورتحال کا ہمیں 2013 میں سامنا تھا، جب حکومت میں ہم آئے تھے۔ 16-18 گھنٹے ملک میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا، اور اسی طرح پاکستان میں کوئی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل، وہاں پہ کوئی شخص گھر سے نکلتا تھا، اس کے گھر والے مسلح پہ بیٹھ جاتے تھے کہ شام کو خیریت سے واپس آ جائے۔ جس دن رات کو سنگل ڈیجٹ کلنگز کی خبروں میں خبر آتی تھی تو لوگ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ آج بہت امن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ ڈبل ڈیجٹس کی کیجولٹیز ایک روٹین بن گئی تھیں۔ تو ان حالات سے وین وی مووڈ فارورڈ، تو ہم نے ویژن 2025 بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں 2025 تک لے کر آئے۔ اور اس وقت لوگوں نے ہمیں تانا بھی دیا کہ یہ شیخ چلی کے خواب ہے، لیکن بائی 2017 پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو بین الاقوامی اسٹڈی جاری کی کہ دنیا کی اقوام 2030 میں کہاں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا۔ تو دس واز 2017۔ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر بن گیا، اور اس نے پاکستان کو، اس کی پرسیپشن کو بدل دیا کہ وہ پاکستان جس کو لوگ کہتے تھے کہ سیف ہیون فار ٹیررسٹ نیٹ ورکس، اسی پاکستان کو لوگ سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ میرے پاس اسلام آباد میں ہر سفیر امریکہ، برطانیہ، یورپ، جاپان کا آ کے ایک ہی تقاضا کرتا تھا کہ ایکسلنسی ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں کس سی پیک کے اکنامک زون میں یا کس سی پیک کے شعبے میں شامل ہو سکتی ہیں۔ سو پوری دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اور ساتھ ہی ہم نے جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 340 سے ارب سے 1000 ارب کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ کے نئے منصوبے لگائے بجلی کے۔ 67 سالوں میں 47 سے 2013 تک 18,000 بجلی لگی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگائے، جس سے کہ زیرو لوڈ شیڈنگ 2018 تک ہو گئی۔ 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنے، کراچی سے لے کر تو ناردرن ایریاز تک۔ آج لوگ کراچی سے آنے کے لیے وہ ہوائی جہاز کی بجائے روڈ کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ لاہور، اسلام آباد موٹر ویز کے ذریعے آتے ہیں۔ ملتان لاہور کا سفر 2-2.5 گھنٹے کا سپڑ گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی سے نوجوان صبح آتے ہیں، لاہور سے کڑھائی کھاتے ہیں اور رات کو ڈیرہ بگٹی چلے جاتے ہیں۔ گوادر کوئٹہ کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، 2 دن کا سفر تھا، وہ 8 گھنٹے تک سپڑ گیا۔ پورے ملک کے اندر یہ آپ ہزارہ ایکسپریس وے میں جا کے دیکھیے کہ کیا کس طرح سے بٹ گرام سے اگر ادھر آنا ہو تو 6-7 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہو گیا۔ تو پورا ملک سکڑ رہا تھا، اور 2000 کلومیٹرز موٹر ویز جسٹ موٹر ویز، آلسو انفارمیشن ہائی ویز۔ چائنا کے ذریعے فائبر آپٹک کیبل کو ڈالا گیا۔ 3G اور 4G کے لائسنسز جو 10 سال سے رکے ہوئے تھے،
ان کو جاری کیا گیا جنہوں نے پاکستان میں ایک ڈیجیٹل ریولوشن کی بنیاد رکھی. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر انوویشن سینٹرز جو ہیں ان کو بنایا گیا. پھر فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس قائم کیے گئے. ان میں ایک بلکہ 2 نسٹ کے اندر ہیں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور دوسرا آٹومیشن اینڈ روبوٹکس کا EME کالج کے اندر, سائبر سیکیورٹی کا ایئر کالج کے اندر, ایئر یونیورسٹی کے اندر, اور جو بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہے وہ لمس کے اندر. اور ہر سینٹر کے ساتھ 12 14 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز افیلیٹ کی گئی. سو یہ ایک بہت براڈ بیسڈ نیٹ ورکس تھے جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں ان ایمرجنگ ایریاز کے لیے بنائے گئے کہ جو پاکستان کو مستقبل میں آنے کی اور اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ ایک جرنی شروع ہوا. لیکن اس کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ 2018 میں when I left the planning ministry, the development budget was 1,000 billion rupees. And after 4 years, جب میں واپس آیا ہوں تو 5.5